قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایموشنل اور سائیکولوجیکل پین جو ہم اس دنیا میں ایکسپیرینس کرتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں بات کی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں کون کون سے ٹراماز ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے، ہمیں دکھایا، شو کروایا ہے کہ بلیورز کے دل میں بھی ایموشنل ٹراما کے ریزیڈیوز ہو سکتے ہیں۔ سورہ توبہ فار ایگزامپل ایک چیپٹر ہے قرآن کا، جس میں کہ پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، کمپینینز تھے، وہ جس ٹراما سے گزرے ڈس بلیورز کی وجہ سے، کفار کی وجہ سے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کہا کہ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ and remove the rage from the believer's heart۔ تو بہت ساری اگزامپلز ملتی ہیں قرآن میں جہاں پہ کہ نبیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو اور اچھے لوگ تھے، انہوں نے ٹراماز ایکسپیرینس کیے اپنی زندگیوں میں۔ وہ ہیومن بینگز تھے اور ہیومن ایموشنز کو فیل کرتے تھے، تو ان کو ایز این ایگزامپل قرآن میں ان کی سٹوریز کو بیان کیا گیا تاکہ ان کی ایگزامپل سے ہمارے دلوں کو اسٹرینتھن کیا جا سکے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مریم علیہ السلام اینڈ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ مریم علیہ السلام جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، وائف تھی۔ تو مریم علیہ السلام کا جو پین تھا نا، اور جس ایموشنل سٹیٹ میں وہ تھی، اور جو ان کا سویئر ایک سٹیٹ تھی پین کی، ایموشنل اینڈ فزیکل پین، اس کو قرآن نے انہی کے الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کو کوٹ کیا ہے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، وہ یہ خواہش کا اظہار کر رہی ہیں کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ مطلب یہ ایکسپریس کرتا ہے کہ وہ کس سٹیٹ میں تھی۔ تو پھر اللہ نے ان کو کیسے کیری کیا؟ فرسٹ آف آل اللہ نے ان کو پرووائڈ کیا، فوڈ بھی دی اور پانی کا بھی بندوبست کیا ان کے لیے۔ دین اس کے بعد اس کو کنسول بھی کیا، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کرو۔ اور پھر تھرڈلی ان کو ڈیفینڈ بھی کیا۔ وہ خود کو خود ڈیفینڈ نہیں کر سکتی تھیں، بٹ اللہ نے ان کے ڈیفینڈ کا بندوبست کیا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ نے خود ڈیفینڈ کیا۔ تو ان دونوں کی سٹوریز کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں دکھایا کہ اللہ نے ان کو کیسے کیری کیا اس سچویشنز میں، اور پھر ان دونوں کو کیسے سیو کیا۔ اس کے بعد ایک اور سٹوری جو قرآن میں ہے وہ ہے مدر آف موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جو پروفٹ موسیٰ تھے، ان کی مدر کی سٹوری بھی، ان کے ٹراما کو بھی ایکسپریس کیا گیا ہے قرآن میں۔ ان کا بتایا گیا کہ وہ کس اسٹیٹ آف فیئر میں، خوف کی جو اسٹیٹ تھی وہ ایکسپریس کی گئی ہے جب انہیں اپنے بچے سے جدا ہونا پڑا تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ہرٹ جو تھا نا وہ لٹرلی ہر ہرٹ واز ایمپٹی، ان کا دل خالی تھا۔ اور جب وہ اپنے بچے سے جدا ہوئی ہیں تو اس کے بعد اللہ نے ان کو ہرل ہر ہارٹ ٹوگیدر، یعنی ان کے دل کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ربطنا علی قلبہا، اس کے دل کو مضبوط کر دیا۔ سیپریشن کی وجہ سے وہ سفر کر رہی تھیں، لیکن اللہ نے اس کے دل کا خیال رکھا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتے ہیں، ہم سفر کرتے ہیں، ہمارا دل خالی ہو جاتا ہے۔ کون ایسے دل کا ٹیک کیئر کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ٹوٹے ہوئے دل کو لے کر جائیں، ہی کین ٹیک کیئر آف یور ہارٹ۔ اور پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جو گریف تھے، ان کی جو سیڈنس تھی، اس کو بھی قرآن ایڈریس کرتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ perhaps you would kill yourself out of the grief، غم کے مارے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ ہمارے پروفٹ اپنی لائف میں ملٹیپل ٹراماز سے گزرے ہیں۔ سب سے پہلے جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے فادر نہیں تھے، پھر ایز اے چائلڈ ان کی مدر کا انتقال ہو گیا، پھر ان کے دادا جو کہ ان کے کیئر ٹیکر بھی تھے، ان کا انتقال ہوا۔ اپنی لائف کے دوران انہوں نے ملٹیپل لوگوں کو کھویا، بہت سارے صحابہ کو اپنے راستے میں اس اسٹرگل میں انہوں نے کھویا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی بہت پیاری وائف تھی، ان کو انہوں نے کھویا۔ ان کے چچا کا بھی انتقال ہوا، اور پھر ان کے سارے بچے، ایوری سنگل چائلڈ ایکسیپٹ ایک کے علاوہ باقی سب کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے خود دفنایا۔ تو تھرو آؤٹ دا قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کے پین کو ایڈریس کیا ہے جو انہوں نے محسوس کیا، پھر اللہ نے ان کو کاؤنسل کیا ہے، کاؤنسل کیا تھرو ایکنالجمنٹ، کہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ اینڈ وی نو دیٹ یور چیسٹ از کنسٹرینڈ، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے۔ ان کے پین کو ایکنالج کر کے ان کو کاؤنسلنگ ملی۔ پین کو یا درد کو جب ایکنالج کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور آیت میں ان کو کمفرٹ کیا گیا بائی کنفرمنگ کہ اللہ نوز، اللہ انڈرسٹینڈز، کوئی آپ کو سمجھے، کوئی آپ کو دیکھے، تو یہ بھی ایک کاؤنسلنگ ہے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ،
کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں اور کیا ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ فلا یحزن کا، آپ غم نہ کریں۔ پھر ایک اور کاؤنسل ہے کہ ری ایشور کرا جائے کہ وکٹم کو بلیم نہیں کرنا، جس کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ری ایشور کرایا کہ جو ابیوز انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ ان کا فالٹ نہیں تھا، اٹ واز ناٹ بیکاز آف سم تھنگ ان ہیم۔ اور پھر ایک چیز ہے ری ایشورنس اباؤٹ ڈگنیٹی، کہ کوئی آپ کو نو ون کین ڈس آنر یو، کوئی آپ کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتا، آپ کی ڈگنیٹی کو نہیں لے سکتا آپ سے، کیونکہ سارا کا سارا آنر اور ڈگنیٹی جو ہے نا اٹ بلانگس ٹو اللہ، ان العزت للہ جمیعا۔ تو یہاں پہ پروفٹ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ری ایشور کرایا گیا، ولا یحزن کا، آپ غم نہ کریں، قولہم، ان کی بات پہ، ان العزت للہ جمیعا۔ سو اٹس ویری اسینشیل کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سٹوریز ڈسکرائب کی گئی ہیں نا، یہ اس لیے کی گئی ہیں بیکاز یہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں، ہمارے پینز پہ اپلائی ہوتی ہیں، ہمارے ٹراماز پہ بھی اپلائی ہوتی ہیں، اور یہ جو کمفرٹ پرووائڈ کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس سے ہمارے دلوں کو بھی کمفرٹ ملتی ہے۔ لاسٹلی ہم ڈسکرائب کریں گے پروفٹ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری اور ان کا جو فیئر تھا، جو خوف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بہت ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ٹراماز ایکسپیرینس کیے ہیں۔ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو وہ ایسے ٹائم پہ پیدا ہوئے تھے جب کہ نیو بورن بیبیز کو، بوائز کو کل کر دیا جاتا تھا۔ یہ فیروز کی پولیٹیکل پالیسی تھی اس ٹائم پہ، اور ان کو اپنی مدر سے جدا ہونا پڑا۔ پھر ایز این ایڈلٹ جب وہ جوان تھے، ینگ تھے، قتل ہو گیا تھا ایکسیڈنٹلی، انہوں نے ایک ہی کلڈ اے مین، اور پھر ان کو اپنی لائف سیو کرنے کے لیے وہاں سے اسکیپ کرنا پڑا، بھاگنا پڑا، اور جب وہ وہاں سے بھاگے تو وہ بالکل اکیلے تھے، ٹوٹلی آل الون۔ قرآن جو ہے وہ ان کے خوف کو نا ایڈریس کرتا ہے کہ فیئر آف پروفٹ موسیٰ علیہ السلام، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، کہ وہ ڈرتے ہوئے، فیئرفل تھے جب وہ ان دا سٹی جب وہ انٹر ہوئے۔ اور اس سارے ٹراما کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام نے ایکسپیرینس کیا فیروز کی وجہ سے، اس کے بعد ان کو ایک بہت ہیوی ٹاسک دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پہ انہوں نے جا کے انہی اوپریسرز کو، انہی فیروز کو ایڈریس کرنا تھا، ان کو فیس ٹو فیس ان کے سامنے جانا تھا۔ اور اتنا بڑا مشن لینے سے پہلے نا موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا دعا مانگی؟ ہی سیڈ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ یہ دعا جو ہے نا اس پہ ریفلیکشن کی بہت ضرورت ہے۔ اتنا بڑا ٹاسک ان کو دیا جا رہا ہے، اتنی ڈیفیکلٹ جاب دی جا رہی ہے کہ وہ جو فیروز تھے وہ مطلب ایجپٹ کے اس ٹائم پہ رولر تھے وہاں کے، اور بنی اسرائیل کی جو موسیٰ علیہ السلام کی مطلب نیشن تھی، اس کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، غلام بنایا ہوا تھا، بہت ظالم لوگ تھے۔ اب ان کو ایک اتنی بڑی جاب دی جا رہی ہے کہ جا کے ان کو فیس ٹو فیس ایڈریس کرو۔ تو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایکسپینڈ مائی چیسٹ، میرا سینہ کھول دیں، رب اشرح لی صدری، اور میرا ٹاسک آسان کر دیں، ایز مائی ٹاسک، ویسر لی امری۔ یہ بہت ڈیپ ہے۔ ایکسپینشن جو ہوتی ہے نا دل کی، سینے کا کھل جانا، اس سے ہارڈ شپ ختم نہیں ہو جاتی، آبسٹیکل جو ہے نا آپ کی مشکل ڈس اپیئر نہیں ہو جائے گی، اس سے نا آبسٹیکل شرنک ہوتا ہے، چھوٹا نظر آتا ہے، اور یہ ہارڈ شپ کو آسان کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو فیروز تھے وہ ڈس اپیئر نہیں ہوئے، اور ان کا ٹاسک جو ہے ختم نہیں ہو گیا اس سے کہ بھئی بھاگے نہیں وہ اپنے ٹاسک سے، لیکن اس دعا سے ان کی جو ایکسپینشن ان کو ملی نا، اس سے ان کا ٹاسک آسان ہوا، ان کو کیری کرنے میں ایزی ہو گیا۔ ہم یہ اکثر خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے جو فیئرز ہیں اور ہمارے جو غم ہیں اور خوف ہیں اور جو پرابلمز ہیں وہ سڈنلی بس ڈس اپیئر ہو جائیں، لیکن یہ جو لائف ہے یہ جنت نہیں ہے، اٹس ناٹ پیراڈائز۔ یہ لائف انہیرنٹلی امپرفیکٹ ہے، نو میٹر آپ کے پاس کتنی منی ہے، کتنی بھی پاور ہے، کتنی بیوٹی ہے، کتنا سٹیٹس ہے، یہ لائف کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگی۔ کچھ نہ کچھ خوف، کچھ نہ کچھ گریف، غم، نقصان، کچھ نہ کچھ تکلیف، ہمارا جو دل ہے نا وہ ایسا ہی بنایا گیا ہے کہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں ایموشنل اور سائیکولوجیکل پین، لیکن یہ مسٹیک سے، ایسی غلطی سے ایسے دل نہیں بنا ہمارا، اٹ واز ناٹ بائی مسٹیک، یہ ڈیوائن ڈیزائن کا حصہ ہے، ایسا ہی بنایا گیا ہے، اٹ از پارٹ آف آور گروتھ اینڈ آور پیوریفیکیشن، اور ہماری جو اللہ کی طرف بیک ہم نے جرنی کرنی ہے، جو ہمارا سفر ہے، یہ اس جرنی کا حصہ ہے۔ تو چونکہ ہم نے یہ واؤنڈز ایکسپیرینس کرنے ہیں، یہ ڈیزائن ہے ہماری جرنی کا، پارٹ ہیں،
تو یہ بہت ضروری ہے، اسینشیل ہے کہ ہمیں ایک ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم نے ان زخموں کو، ان پینس کو ہیل کیسے کرنا ہے، فکس کیسے کرنا ہے، ٹھیک کیسے کرنا ہے. اور اس کے 4 اسینشیل اسٹیپس ہیں جو کہ آگے کی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیے جائیں گے. فرسٹ ون از دا ڈائگنوسس، دین دیر از ریموونگ دا بیریئرس، دین دا تھرڈ ون از دا ٹریٹنگ دا واؤنڈ، اس کو ٹریٹ کرنا، اور پھر اس کی حفاظت کرنا، گارڈنگ دا ہارٹ. جزاکم اللہ خیر.